ناول ٹائٹل ہے میری تقدیر تم۔ رات کے پچھلے پہر کا وقت تھا، پورا گھر سو رہا تھا مگر زینب جاگ رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھی وہ آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک عجیب سی دھڑکن۔ صرف 25 سال کی عمر میں وہ اتنی بار لوگوں کے سامنے بٹھائی جا چکی تھی کہ اب اسے اپنے ہی گھر کا ڈرائنگ روم اجنبی لگنے لگا تھا۔ ہر چند ہفتوں بعد کوئی نیا خاندان آتا، چائے کے کپ رکھے جاتے، رسمی مسکراہٹیں بکھیرتی، چند سوال پوچھے جاتے اور پھر چند دن بعد ایک ہی جواب آتا، لڑکی اچھی ہے لیکن زینب کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ لفظ بن چکا تھا۔ ایک دن بہت امیر خاندان اسے دیکھنے آیا۔ اس کے بیٹے فاہد نے زینب سے چند رسمی سوالات کیے اور جاتے وقت اس کی ماں نے کہا، لڑکی تو اچھی ہے مگر ہمارے بیٹے کے لیے تھوڑی زیادہ ماڈرن لڑکی چاہیے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو زینب اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ والدہ اس کے کمرے میں آئی، پاس بیٹھی اور بولی، بیٹا دل چھوٹا مت کرو۔ زینب ہلکا سا مسکرا کر بولی، امی مسئلہ انکار کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہر بار مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چیز ہوں جسے پسند یا ناپسند کیا جا رہا ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک اور رشتہ آیا۔ اس بار لڑکے والوں نے ہر چیز پسند کر لی، سب خوش تھے مگر چند دن بعد انکار آ گیا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ زینب کے والد ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ وہ لوگ دولت کو رشتوں سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اس رات زینب پہلی بار اپنے والد کے سامنے رو پڑی، ابو کیا میری قیمت صرف اتنی ہے کہ لوگ میرے گھر کی حیثیت دیکھ کر فیصلہ کریں؟ اس کے والد کی آنکھیں بھی نم ہو گئی، نہیں بیٹا تم میری دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو، اصل میں ابھی تک وہ شخص نہیں آیا جو تمہاری اصل قدر جان سکے۔ زینب خاموش ہو گئی مگر اس کا دل اب رشتوں کے نام سے ہی گھبرانے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن زینب کی خالہ گھر آئی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، باجی ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ زینب نے دل ہی دل میں سوچا، شاید ایک اور امتحان، مگر اس بار کہانی مختلف تھی۔ لڑکے کا نام حارث تھا۔ حارث کا خاندان شہر کے معزز خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے والد حاجی سلیم ایک نہایت شریف اور دیانت دار کاروباری شخصیت تھے۔ دولت ہونے کے باوجود ان کے مزاج میں عاجزی تھی۔ اس کی والدہ فرزانہ بیگم نرم دل اور مذہبی خاتون تھی، جنہیں پورے خاندان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حارث کی 2 بہنیں تھیں، دونوں شادی شدہ اور خوش مزاج۔ ان کے گھر میں دولت سے زیادہ محبت اور احترام کو اہمیت دی جاتی تھی۔ سب سے خاص بات یہ تھی کہ حارث نے خود اپنے والدین سے کہا تھا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو خوبصورتی سے زیادہ کردار میں خوبصورت ہو۔ جب فرزانہ بیگم نے زینب کے بارے میں سنا تو وہ خاموشی سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی۔ ہر شخص نے ایک ہی بات کہی، لڑکی بہت با اخلاق ہے۔ چند دن بعد حارث کا خاندان زینب کے گھر آیا۔ اس دن بارش ہو رہی تھی، ڈرائنگ روم میں سب لوگ بیٹھے تھے۔ ماحول عام رشتوں جیسا نہیں تھا، نہ کسی نے زینب کو سر سے پاؤں تک جانچنے کی کوشش کی، نہ فضول سوال کیے۔ جب زینب چائے لے کر آئی تو اس نے دیکھا کہ حارث نظریں جھکا کر بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد خاندان والے آپس میں مصروف ہو گئے۔ تب پہلی بار حارث نے آہستہ سے کہا، آپ کو بارش پسند ہے؟ زینب نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ عام طور پر لوگ پوچھتے تھے کہ کھانا بنانا آتا ہے، نوکری کرو گی یا نہیں، کتنی تعلیم ہے، مگر یہ سوال مختلف تھا۔ جی پسند ہے، حارث مسکرایا، مجھے بھی، بارش میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ زینب نے پہلی بار کسی رشتے کی ملاقات میں خود کو پرسکون محسوس کیا۔ گفتگو مختصر رہی مگر عجیب طور پر دل میں اتر گئی۔ گھر واپس جاتے ہوئے فرزانہ بیگم نے اپنے بیٹے سے پوچھا، حارث کیسی لگی لڑکی؟ حارث کھڑکی سے باہر بارش دیکھتے ہوئے بولا، امی کچھ لوگ خوبصورت ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل خوبصورت ہوتے ہیں، زینب دونوں میں خوبصورت ہے۔ فرزانہ بیگم مسکرا دی۔ چند دن بعد رشتے کی منظوری آ گئی۔ جب زینب کو بتایا گیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ والدہ نے پوچھا، خوش نہیں ہو؟ زینب نے دھیرے سے کہا، ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی بار امید پیدا ہوئی ہے اور امید ٹوٹ جائے تو بہت درد ہوتا ہے، مگر اس بار امید نہیں ٹوٹی۔ یہ وہ رشتہ تھا جو صرف 2 لوگوں کا نہیں بلکہ 2 دلوں، 2 خاندانوں
اور دو دعاؤں کا ملاپ تھا، اور زینب نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت باب اب شروع ہونے والا ہے۔ رشتے کی منظوری کے بعد دونوں گھروں میں خوشیوں کا سما تھا، لیکن زینب کے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی موجود تھا، شاید اس لیے کہ زندگی نے اسے ہر خوشی کے دروازے تک لا کر واپس لوٹایا تھا۔ کئی بار اس نے امید باندھی تھی اور کئی بار اس امید کو ٹوٹتے دیکھا تھا، اسی لیے جب اس کی والدہ خوشی خوشی شادی کی تیاریوں کی باتیں کرتی تو وہ مسکرا دیتی، مگر دل میں دعا کرتی کہ اس بار سب کچھ خیریت سے ہو جائے۔ دوسری طرف حارث کے گھر کا ماحول بھی خوشگوار تھا۔ حاجی سلیم اکثر اپنے دوستوں سے کہتے، اللہ کا شکر ہے ہمارے بیٹے کے نصیب میں ایک اچھی لڑکی لکھی گئی ہے۔ فرزانہ بیگم تو زینب کو ابھی سے اپنی بیٹی سمجھنے لگی تھی۔ وہ کبھی اس کے لیے کپڑے پسند کرتی، کبھی زیورات دکھاتی اور کبھی فون کر کے صرف یہ پوچھتی، بیٹا کھانا کھایا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زینب کے دل کو چھو جاتی تھی، کیونکہ اس نے ہمیشہ سنا تھا کہ سسرال والے سخت ہوتے ہیں، مگر یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ ان دنوں زینب اور حارث کی فون پر بھی بات ہونے لگی تھی۔ شروع میں زینب بہت کم بولتی تھی، مگر حارث کو اس کی خاموشی بھی اچھی لگتی تھی۔ ایک رات جب دونوں بات کر رہے تھے تو حارث نے اچانک پوچھ لیا، زینب اگر تمہیں زندگی میں ایک چیز بدلنے کا موقع ملے تو کیا بدلو گی؟ زینب چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں وہ تمام دن مٹا دوں گی جب مجھے لگا تھا کہ شاید میں کسی کی پسند بننے کے قابل نہیں ہوں۔ حارث کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، پتہ ہے زینب، بعض اوقات اللہ ہمیں دیر سے وہ چیز دیتا ہے جس کے ہم حقدار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اسے کسی غلط شخص کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا۔ زینب خاموش ہو گئی، مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ واقعی ہی اس کی زندگی بدل رہی ہے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دونوں خاندانوں کو پریشان کر دیا۔ حارث کے کاروبار میں شدید نقصان ہو گیا۔ ایک بہت بڑا معاہدہ آخری وقت پر منسوخ ہو گیا اور لاکھوں روپے کا خسارہ ہو گیا۔ حارث کئی دن تک پریشان رہا، راتوں کو جاگ جا کر حساب کتاب کرتا اور سوچتا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ ایک رات وہ گھر کی چھت پر اکیلا بیٹھا تھا جب اس کے والد وہاں آ گئے۔ انہوں نے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا فکر نہ کرو، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ حارث نے دھیمی آواز میں جواب دیا، ابو مجھے اپنے نقصان کی فکر نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں زینب کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حاجی سلیم مسکرا دیے اور بولے، وہ لڑکی تمہارے اچھے وقت میں نہیں بلکہ تمہارے کردار کی وجہ سے تمہارے ساتھ کھڑی ہے، وہ مشکل وقت میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ اگلے دن حارث نے زینب کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ چاہتا تو یہ بات چھپا سکتا تھا، مگر اس کے دل نے گوارا نہ کیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر زینب نے آہستہ سے پوچھا، آپ کو کیا لگتا ہے مجھے اس بات سے فرق پڑے گا؟ حارث نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، شاید نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم سب جانتی ہو۔ زینب نے فوراً جواب دیا، حارث، جب دو لوگ ایک رشتہ بناتے ہیں تو وہ صرف خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے، مشکلوں میں بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں۔ اگر میں صرف آسان دنوں میں آپ کے ساتھ رہوں تو پھر میری محبت کی کیا قیمت ہوگی؟ یہ الفاظ سن کر حارث کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اللہ نے اسے واقعی ہی ایک ایسی ساتھی عطا کی ہے جو حالات کے ساتھ نہیں بلکہ انسان کے ساتھ جڑتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور شادی کی تاریخ قریب آتی گئی۔ زینب کے گھر میں مہندی کے گیت گونجنے لگے، رشتہ دار آنے لگے اور ہر طرف رونقیں بکھر گئی۔ مگر ان سب خوشیوں کے درمیان ایک رات زینب اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے آئینہ تھا اور ذہن میں ماضی کی یادیں، وہ تمام رشتے، وہ تمام انکار، وہ تمام راتیں جب اس نے خاموشی سے آنسو بہائے تھے۔ سب ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور اس کی والدہ اندر آئی۔ انہوں نے زینب کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ زینب کی آنکھیں بھر آئی، وہ ماں کے گلے لگ گئی اور بولی، امی، کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ میری زندگی میں بھی اتنی خوشی آ سکتی ہے۔ اس کی والدہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ انہوں نے بیٹی کا ماتھا چوما اور کہا، بیٹا، ہر تاخیر میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر پہلے آنے والے رشتوں میں سے کوئی قبول ہو جاتا تو شاید تم اس خوشی تک کبھی نہ پہنچتی۔
جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھی ہے۔ اسی رات حارث بھی اپنی چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی اور دور کہیں بادل گرج رہے تھے۔ اس نے موبائل نکالا اور زینب کو ایک پیغام بھیجا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں تم سے نہ ملتا تو کیا ہوتا۔ چند لمحوں پر بعد جواب آیا، شاید ہم دونوں ادھورے رہ جاتے۔ حارث مسکرا دیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ محبت صرف دل دھڑکنے کا نام نہیں، بلکہ وہ سکون ہے جو کسی ایک شخص کی موجودگی سے پوری زندگی میں اتر آتا ہے۔ مگر قسمت ابھی ان کی محبت کا ایک اور امتحان لینے والی تھی، ایسا امتحان جو نہ صرف زینب اور حارث دونوں خاندانوں کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ شادی کا دن آخرکار آ ہی گیا، وہ دن جس کا انتظار دونوں خاندانوں کو مہینوں سے کر رہے تھے۔ صبح سے ہی زینب کے گھر میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ مہندی کی خوشبو، رشتہ داروں کی آوازیں، ہنسی مذاق اور دعاؤں سے گھر کا ہر کونا آباد تھا۔ زینب اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، سرخ جوڑے میں ملبوس، جھکی ہوئی نظریں اور دل میں ہزاروں جذبات۔ کبھی وہ آئینے میں خود کو دیکھتی اور کبھی کھڑکی سے باہر آسمان کو۔ اسے بار بار وہ دن یاد آ رہے تھے جب رشتے آتے اور واپس چلے جاتے۔ آج وہی زینب ایک نئی زندگی کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی والدہ کمرے میں آئی، بیٹی کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئی۔ میری بیٹی آج اپنے گھر جا رہی ہے۔ زینب فوراً ماں کے گلے لگ گئی۔ دونوں دیر تک خاموش روتی رہی، کیونکہ بعض جذبات الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے۔ ادھر حارث بھی اپنی بارات کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ سفید شیروانی میں وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت لگ رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کے دوست چھیڑ رہے تھے، بہنیں مذاق کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار گھڑی پر جا رہی تھی۔ وہ صرف ایک لمحے کا انتظار کر رہا تھا، وہ لمحہ جب زینب اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے زینب سے پوچھا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے، تو اس کی آواز کانپ گئی، مگر لبوں سے نکلا قبول ہے۔ اور یہی تین لفظ دو اجنبی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے ایک رشتے میں باندھ گئے۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول غمگین تھا۔ زینب اپنے والد کے گلے لگ کر رو پڑی۔ اس کے والد کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ بیٹا ہمیشہ خوش رہنا، زینب نے روتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ابو۔ حارث ایک طرف خاموش کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اس لڑکی کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ شادی کے بعد کے ابتدائی مہینے خواب کی طرح گزرنے لگے۔ حارث ہر صبح زینب کے لیے ناشتہ بنا دیتا، کبھی بغیر کسی وجہ کے پھول لے آتا اور کبھی رات کو لمبی ڈرائیو پر لے جاتا۔ زینب اکثر حیران ہو جاتی، آپ اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ تو حارث ہنس کر کہتا، کیونکہ تم میری بیوی نہیں، میری سب سے اچھی دوست بھی ہو۔ آہستہ آہستہ زینب اس گھر میں اس طرح گھل مل گئی جیسے ہمیشہ سے اسی خاندان کا حصہ رہی ہو۔ فرزانہ بیگم اسے بیٹیوں سے بڑھ کر چاہتی اور حاجی سلیم ہر محفل میں اس کی تعریف کرتے، مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ شادی کے تقریباً 6 ماہ بعد ایک صبح حارث معمول کے مطابق دفتر گیا۔ دن عام دنوں جیسا ہی تھا، مگر دوپہر کے وقت کمپنی کے تمام ملازمین کو میٹنگ روم میں بلایا گیا۔ سب کے چہروں پر تشویش تھی۔ کمپنی کے مالک نے بھاری آواز میں اعلان کیا کہ شدید مالی بحران کی وجہ سے کمپنی اپنے کئی شعبے بند کر رہی ہے۔ چند لمحوں بعد جن ملازمین کے نام لیے گئے، ان میں حارث کا نام بھی شامل تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یقین ہی نہیں آیا۔ 6 سال کی محنت، بے شمار راتیں، تمام خواب اور سب کچھ چند منٹوں میں ختم ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اپنا سامان سمیٹ کر دفتر سے باہر نکل آیا۔ پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر کافی دیر تک اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے خاموش بیٹھا رہا۔ اسے سب سے زیادہ فکر اپنی نہیں بلکہ زینب کی تھی۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو زینب نے ہمیشہ کی طرح دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر حارث کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر فوراً سمجھ گئی کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ کیا بات ہے حارث؟ حارث نے نظریں جھکا لی۔ میری جاب چلی گئی۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ حارث کو لگا شاید زینب پریشان ہو جائے گی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے محسوس کیا کہ زینب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس اتنی سی بات؟ حارث حیران رہ گیا۔ اتنی سی بات؟ زینب مسکرائی، اللہ رزق دیتا ہے، کمپنی نہیں۔ اسی رات پہلی بار زینب کے سامنے رو پڑا۔
شاید مرد اکثر دنیا کے سامنے مضبوط رہتے ہیں، مگر جب اپنے سب سے قریبی انسان کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگلے چند مہینے مشکل تھے۔ حارث ہر روز نئی نوکری کی درخواست دیتا، انٹرویوز دیتا، مگر کامیابی نہیں ملتی۔ آہستہ آہستہ اس کی خود اعتمادی متاثر ہونے لگی۔ وہ پہلے جیسا خوش مزاج نہ رہا، اکثر راتوں کو دیر تک جاگتا رہتا۔ پھر ایک دن قسمت نے ایک اور ضرب لگائی۔ بارش کی رات تھی۔ حارث ایک انٹرویو سے واپس آ رہا تھا۔ سڑک گیلی تھی اور موسم خراب۔ اس کے ذہن میں ہزاروں پریشانیاں گھوم رہی تھی۔ اچانک سامنے سے آنے والا ایک ٹرک نے توازن کھو دیا۔ حارث نے گاڑی بچانے کی بہت کوشش کی، مگر چند سیکنڈز بعد ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ہر طرف شیشے بکھر گئے۔ گاڑی کئی فٹ دور جا کر رکی۔ حارث کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ ادھر گھر میں زینب بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ بار بار فون ملا رہی تھی، مگر جواب نہیں مل رہا تھا۔ اچانک اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ کیا آپ حارث کی اہلیہ بول رہی ہیں؟ زینب کا دل دھڑک اٹھا۔ جی۔ آپ فوراً سٹی ہاسپٹل پہنچ جائیں۔ زینب کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، فوراً ہسپتال پہنچ جائیں۔ چند منٹ بعد پورا خاندان ہسپتال میں موجود تھا۔ زینب دوڑتی ہوئی ایمرجنسی وارڈ تک پہنچی۔ جب اس نے حارث کو خون میں لت پت دیکھا تو اس کی دنیا جیسے رک گئی۔ حارث، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹر فوراً آپریشن کی تیاری کر رہے تھے اور دروازہ بند ہو گیا، اور زینب پہلی بار اپنی زندگی میں اتنی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھی مسلسل دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار ایک ہی دعا کر رہی تھی، اللہ میری ہر خوشی لے لے، مگر حارث کو مجھ سے مت لینا۔ اور اسی وقت آپریشن تھیٹر کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تو زینب فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ ڈاکٹر نے ماسک اتارتے ہوئے گہری سانس لی اور کہا، الحمدللہ، آپریشن کامیاب رہا، لیکن اگلے چند دن بہت اہم ہے۔ یہ سنتے ہی زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا جیسے اللہ نے اس کی سب سے قیمتی دعا قبول کر لی ہو۔ حارث کئی دن تک ہسپتال میں رہا۔ سر پر گہری چوٹ لگی تھی اور جسم کے مختلف حصوں میں بھی زخم تھے۔ شروع کے دنوں میں وہ زیادہ بات نہیں کر پاتا، مگر زینب ہر وقت اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، کبھی دعا دیتی اور کبھی خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی۔ ایک دن حارث نے کمزور سی آواز میں کہا، زینب۔ وہ فوراً اس کے قریب آ گئی۔ جی۔ حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں یہ سب برداشت نہ کر پاتا۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اگر آپ ہار جاتے تو میں بھی ہار جاتی حارث۔ 2 ماہ بعد حارث کافی حد تک صحت یاب ہو چکا تھا، مگر اب ایک نئی مشکل سامنے تھی۔ نہ نوکری تھی اور نہ مستقل آمدنی۔ کئی لوگ مشورہ دیتے تھے کہ وہ دوبارہ نوکری تلاش کرے، مگر حادثے کے بعد حارث کے اندر بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ایک رات وہ اور زینب گھر کی چھت پر بیٹھے، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ حارث کافی دیر خاموش رہا، پھر بولا، زینب، میں ایک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ زینب نے فوراً پوچھا، کس چیز کا؟ حارث نے اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک آن لائن تجارتی پلیٹ فارم بنانا چاہتا تھا، جہاں چھوٹے کاروباروں کو اپنی مصنوعات فروخت کرنے کا موقع ملے۔ یہ خیال اس کے ذہن میں کافی عرصے سے تھا، مگر نوکری کی مصروفیات کی وجہ سے کبھی اس پر عمل نہیں کر سکا۔ مگر سرمایہ؟ زینب نے آہستہ سے پوچھا۔ حارث خاموش ہو گیا۔ اگلے دن زینب نے اپنی شادی کے وقت ملنے والے چند قیمتی زیورات نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ حارث چونک گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ زینب مسکرائی۔ یہ زیورات الماری میں پڑے رہے یا تمہارے خواب پورے کرنے میں کام آئے۔ میں تمہارے زیورات نہیں بیچ سکتا، اور میں تمہارے خواب مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ حارث کی آنکھیں نم ہو گئی۔
اسی سرمایہ سے کام کا آغاز ہوا۔ شروع کے دن آسان نہیں تھے، صبح سے رات تک محنت، بار بار منصوبے بدلنا، گاہک تلاش کرنا، مسائل حل کرنا، لیکن اس بار فرق یہ تھا کہ حارث کے پاس ہمت ہارنے کا وقت نہیں تھا۔ ہر شام جب وہ تھکا ہوا گھر آتا تو زینب مسکرا کر کہتی، ایک دن یہی محنت کامیابی بنے گی، اور واقعی ایسے ہی ہوا۔ چند مہینوں بعد ان کے کاروبار نے غیر معمولی ترقی شروع کر دی۔ ایک بڑے ادارے نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، پھر ایک اور جو لوگ کبھی کہتے تھے کہ کاروبار خطرناک فیصلہ ہے، وہی لوگ اب اس کی مثالیں دینے لگے۔ ایک سال کے اندر حارث کا نام کامیاب نوجوان کاروباری افراد میں لیا جانے لگا۔ انٹرویوز ہونے لگے، اخبارات میں خبریں شائع ہونے لگی، اور وہ شخص جسے ایک سال پہلے نوکری سے نکال دیا گیا تھا، اب وہ دوسروں کو روزگار دینے لگا تھا۔ ایک دن ایک ٹی وی انٹرویو میں میزبان نے پوچھا، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ حارث چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، جب پوری دنیا مجھے ناکام سمجھنے لگی تھی، تب ایک شخص ایسا تھا جو مجھ پر یقین رکھتا تھا۔ میری کامیابی کا نام زینب ہے۔ گھر میں بیٹھ کر یہ انٹرویو سنتے ہوئے زینب کی آنکھیں بھر آئیں۔ کچھ سال گزر گئے، حارث اور زینب کی زندگی اب پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اللہ نے انہیں ایک پیاری سی بیٹی بھی عطا کی، جس کا نام انہوں نے آیت رکھا۔ آیت بالکل اپنی ماں جیسی تھی، نرم دل، معصوم اور ہمیشہ مسکراتی ہوئی۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، وہی بارش جو ان کی پہلی ملاقات کے دن ہو رہی تھی۔ حارث اور زینب گھر کی بیلکنی میں بیٹھے بارش دیکھ رہے تھے، جبکہ آیت صحن میں کھیل رہی تھی۔ حارث نے مسکرا کر کہا، یاد ہے ہماری پہلی بات بارش پر ہوئی تھی؟ زینب ہنس دی، اور یاد ہے میں نے کہا تھا بارش سوال نہیں کرتی؟ ہاں، مگر آج میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ زینب نے حیرت سے دیکھا۔ اب کیا؟ حارث نے محبت بھری نظروں سے کہا، اگر زندگی دوبارہ شروع ہو تو کیا پھر مجھے ہی چنو گی؟ زینب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور بولی، ہر بار، ہر دعا میں، ہر زندگی میں، صرف تم۔ حارث نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بارش تیز ہو گئی، آسمان سے گرتی بوندیں جیسے ان کی محبت کی گواہ بن گئی تھی۔ زندگی نے انہیں آزمائشیں بھی دی، آنسو بھی دیے، انتظار بھی، اور درد بھی، مگر آخرکار انہیں وہ سب کچھ مل گیا جس کی انہوں نے دعا کی تھی، کیونکہ سچی محبت وہ نہیں جو صرف خوشیوں میں ساتھ دے، بلکہ وہ ہے جو اندھیروں میں بھی ہاتھ نہ چھوڑے۔ اور زینب، حارث کی محبت ایسی ہی محبت تھی، ایک ایسی محبت جسے وقت، حالات اور آزمائشیں توڑ نہ سکی، کیونکہ کچھ لوگ اتفاق سے نہیں ملتے، وہ تقدیر میں لکھے جاتے ہیں۔ محبت کا سب سے خوبصورت انجام شادی نہیں، بلکہ عمر بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہے۔ شکریہ۔